السلام علیکم دوستو، آیا میں یار مغل آرٹسٹ تو امید ہوگی آپ لوگ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو کافی دن بزی ہونے کے بعد ہم دوبارہ مشقوں کا آغاز کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ بزی ہونے کی وجہ سے میں کچھ اپلوڈ نہیں کر سکا، تو چلیں آج ہم شروع کرتے ہیں دوبارہ۔ ہماری مشق ہوگی آج سواد پہ ہوگی، سواد لفظ کو جوڑنے کے ساتھ، یعنی کہ جوڑ والے الفاظ کے ساتھ کیسے جوڑا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے سین الف سا اور دوسری جو ہیں بے الف با وغیرہ کی مشقیں ہے الف با وغیرہ کی ہیں۔ اسی طرح آج ہماری مشق تھی ایک سواد کو جوڑنے کے لیے۔ تو آپ نے میری مشق دیکھیں، وہ سواد پر جو 15 منٹ کی جو ہے پوری ڈیٹیل میں نے سواد بنایا ہے۔ یہاں پہ تو ہم مشق کریں گے جوڑنے کے ساتھ کہ کیسے ملایا جاتا ہے ان کو۔ تو ڈیٹیل میں آپ سواد کو دیکھیں، یہاں پہ ان کو بنایا جائے گا، اور یہ پیور ڈیٹیل نہیں ہوتی، آپ کو پتہ ہے، میں نے کہا کیونکہ ایک لفظ پہ یہاں پہ جیسے سواد الف صاحب کو یہ جوڑنے لگاؤں، ایک لفظ بنانے میں بھی 15 منٹ ہونے چاہیے، لیکن یہاں پہ مین وجہ یہ ہے کہ ہم ایک ہی ویڈیو میں 10 15 یا 12 منٹ میں ساری مشقوں کو کریں۔ ان کی ڈیٹیل جو ہے نا، آپ دیکھیں سواد کی، آپ نے جو اصل ڈیٹیل ہے وہ اس مشق میں دیکھنی ہے آپ نے۔ یہاں پہ ایک بتایا جائے گا کہ کیسے الفاظ کو جوڑا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ سواد کو الف کے ساتھ جوڑا ہے، یہاں پہ جتنی اس کی یہ سواد کی آپ نے دیکھا ہوگا کتنی مشق اس میں اس کے اندر سے موٹائی چرائی، یہ الف جو ہے وہ وہی 3 قط کا جیسے میں نے بنایا ہے۔ سواد کے ساتھ یہ جو ایک قط میں اس کا بے الف با جو بنایا، سیم بے الف با کو جوڑ دینا آپ نے۔ یہ ایک قط بے الف با کے اندر جو اوپر میں لگایا، ایک قط فاصلہ یہ ہونا چاہیے۔ جیسے سین الف سا ہے الف کا جتنے جوڑیں گے ان کا یہ رول ہوگا۔ اب سواد کو بے کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جس طرح میں نے سواد کی، یہ اوپر والی نوک کے ساتھ میں نے قلم کی اوپر والی نوک، اور یہاں پہ پوری قلم لگا کے یہ دیکھیں جہاں پہ میں اینڈ کر رہا ہوں کس طرح آپ نے اینڈ کرنا ہے۔ آپ نے بالکل سیدھا نہیں رکھنا اس کو، جیسے میں نے اوپر جا کے تھوڑا اس کا اینڈ کیا، پھر یہ دیکھیں کس طرح میں ملا رہا ہوں، پھر آپ کے سواد کے ساتھ جتنے لفظ جوڑیں گے پھر بنیں گے یہ والے لفظ۔ یہ دیکھیں میں نے کس طرح گزارا ہے، اوپر سے میں یہ کیسے نیچے لے کے آیا ہوں۔ اس کی جو ایک قط میں اس کی لمبائی ہونی چاہیے، اور یہ بالکل سیدھا رکھنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ہم یہ دیکھیں یہ بے جو ہم نے مشق کی ہے بے کی، آپ اس میں دیکھیں بے کو کیسے بنانا، اس کی اصل فارم کیا ہے، کتنے قط میں ہونی چاہیے، اور اس کی خوبصورتی کیسی ہونی چاہیے۔ اب یہ ایک قط یہ دیکھیں میں نے جو درمیان میں لگایا ہے، سواد کا اور بے کے پہلے ڈنڈے کا جو ہے ایک قط کا فرق ہونا چاہیے۔ تھوڑا بہت اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے، ایک قط سوا قط کم پونا قط بن جائے، لیکن یہ ایک پیمانہ ہوتا ہے، میجرمنٹ اتنی تقریباً یعنی کہ ہونی چاہیے اتنی۔ اب یہ سواد کو دال کے ساتھ جوڑا ہے، تو اس کے اندر جو ہے ایک قط کا یہ والا، یہ بے کو دال کے ساتھ جیسے ملایا ہے، وہ سواد کے ساتھ بے دال بد ملا دینا ہے۔ بے دال کی ہم نے جو مشق کی ہے وہ اس کے سامنے دینا ہے۔ اب سواد کو رے کے ساتھ ملانا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ چیز ہے سین رے سر جو ہم نے ملائی تھی، اسی طرح یہ سواد رے سر، یہ اوپر سے اس کی دیکھیں یہ کیسی موٹائی ہے اس کی، سواد رے سر کی، یہ یہاں سے۔ اب سواد کو سین کے ساتھ ملاتے ہیں، توئیں کے ساتھ ہم ملاتے ہیں یہاں پہ سواد کو توئیں کے ساتھ۔ یہ دیکھیں یہ یہاں پہ وہ والا جو ہم نے توئیں مشق کی ہے، اس کی سنگل مشق جو ڈیٹیل میں کی ہے وہ توئیں ہے۔ اب یہ دیکھیں توئیں کا اور سواد کی اس چیز کا ایک قط میں آپ نے تقریباً رکھ کے جو ہے نا فاصلہ بنانا ہے۔ اب سین کے ساتھ ملاتے ہیں۔ اب یہاں سے سین جو ملے گی اور دوسرے سوشوں والی بنے گی، یہ والی، یہ دیکھیں یہ والی سین جو ہم نے مشق کی ہے، یہ والی بھی۔ اب یہ نیچے نون جو جس طرح ہم نے نون کی مشق کی ہے یا سین کی ہم نے کی ہے،
یہ وہی 3.5 قط، یہ آدھا قط باہر کی طرف اور 3.5 قط اندر۔ اس طرح آپ ان کی ریگولر مشق کریں اور ان کو دیکھیں کس طرح بنانا ہے، اور ان کو بھی پیور فارم میں، ایک اصل فارم میں صحیح طریقے سے جب ایک ایک لفظ پہ 10-12 منٹ کی ویڈیو بن جاتی ہے ڈیٹیل میں، تو فی الحال آپ جیسے یہ میں بنا رہا ہوں اس کو ڈیٹیل میں کریں، ان کی محنت کریں۔ اب سواد کو ہم گاف کے ساتھ ملاتے ہیں۔ اب یہاں سے جیسے ہم نے دوسرے الفاظ کے ساتھ گاف کو ملایا ہے، آپ نے اسی طرح ملا دینا ہے۔ اب میم کے ساتھ یہ دیکھیں، یہ اوپر کے یہ چیز یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے، یہ والی۔ اب نیچے سے وہی میم جو ہم نے بنانی ہے، وہی الفاظ اب ان کے ساتھ ملائے جائیں گے جو ہم نے ڈیٹیل میں شروع میں جنہوں نے کر لی ہے پریکٹس۔ اصل میں حروف تہجی پہ محنت جو ہے نا اس پہ ہونی چاہیے، اس کے بعد یہ پھر جوڑ توڑ، پھر بڑے بڑے الفاظ کو لکھنا میں پھر اس کے بعد ہوں گے، آسانی ہوگی۔ ڈائریکٹ تو کبھی ممکن نہیں ہے لکھنا۔ سواد کو واو کے ساتھ یہ دیکھیں، یہ جیسے کاف وا کو ملایا، بے وا بو کو ملایا، سین وا سو، سبھی وہ سیم ہے، ایک سمجھ لیں، بس ان کی محنت جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے ان پہ۔ اب سواد کو ہم یہ سواد کو سواد سا کے جس طرح صوفہ بنتا ہے الفاظ، یہ سیم وہی ہے۔ اب سواد کو چھوٹی اے کے ساتھ یہ دیکھیں، چھوٹی اے کے ساتھ جیسے سین چھوٹی ہے سی، بے چھوٹی ہے بی، بے چھوٹی ہے بی نہیں، وہ اور لفظ ہے، تو سین چھوٹی ہے سی بھی سیم ہے، سواد چھوٹی ہے سی۔ یہ آپ نے دیکھا، اسی طرح آپ ان کی پریکٹس کریں، جلدی جلدی میں بھی بنائیں، الفاظ کو لکھیں۔ اب یہاں پہ سواد کو بڑی اے کے ساتھ ملانا ہے۔ یہ وہی جو ہم نے بڑی اے کی مشق کی ہے، ڈیٹیل میں کی ہے، اسی طرح یہ 11 قط، 7 قط، 9 قط کی بھی ہوتی ہے، 5 کی بھی ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ آپ نے یہ اتنی ڈیٹیل میں یہ مشق نہیں میں نے کی، یہ صرف الفاظ کو کیسے ملائے جاتے ہیں یہ آپ نے اسی طرح ملانا ہے، آپ نے مشق کرنی ہے اس کی۔ تو اس کی ڈیٹیل اور اس خوبصورت انداز میں لکھنے کا بھی وہ ساتھ ساتھ جب میں جوڑ کے الفاظ بناؤں گا، ریگولر مشقیں آئیں گی میری اب، تو اس میں یہ بتایا جائے گا کہاں سے کتنی رکھنی چاہیے، کیسے بنانا ہے، اور اس کی خوبصورتی بھی مینٹین رکھی جائے گی تب۔ اب تو یہ ہے کہ فی الحال یہ مشقیں کرنی چاہیے، کیسے کیسے الفاظ جوڑے جاتے ہیں، پتہ ہونا چاہیے کیسے الفاظ کس طرح جوڑے جانے، کیسے کیسے جوڑ آئیں گے ان میں۔ اب یہ دیکھیں، یہ ان کی یہ روانگی ہوتی ہے، یہ اس طرح ایک دیکھیں، میں یہ تھوڑا بہت کر رہا ہوں ان کے لائن وغیرہ لگا کے، کتنے کتنے الفاظ، کتنا کتنا یہ اوپر نیچے ہونا چاہیے، یہ کس اینگل پہ